آج بچوں کی فرمائش پر بننے لگے ہیں سفید چنے۔ السلام علیکم، ہیلدی ہوم ود نورین میں خوش آمدید۔ یہ میں نے لیے ہیں جی آدھا کلو چنے، 3 عدد پیازوں کو میں ہمیشہ سے چھیلنے کے بعد دھوتی ہوں، اور ساتھ میں نمک، مرچ اور سوکھی میتھی، اور میں نے اس میں ڈالا ہے زیرہ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر اور سوکھا دھنیا، اور ساتھ میں یہ ثابت 5 سے 6 عدد ہری مرچیں ہیں جو کہ میرے گارڈن میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ڈال کر اور پانی ڈال کر ان کو چولہے پہ چڑھا دینا پکنے کے لیے، اور جب تک چنے گلتے ہیں، پانی خشک ہوتا ہے، مسالہ سب مکس ہو جاتا ہے، تب تک ان کو پکاتے ہیں۔ آج بچوں کی فرمائش تھی کہ وائٹ چنوں کے ساتھ ہمیں پراٹھے کھانے ہیں صبح، اور ساتھ میں ہم نے دوپہر کو کھانے ہیں وائٹ چنوں کے ساتھ چاول۔ تو اس لیے اب ماں ہیں تو ماں تو بچوں کی فرمائشیں پوری کرتی ہیں نا، تو میں نے چڑھا دی ہیں۔ اب ساتھ ہی آٹا گوندنے کی باری آئی، کیونکہ صبح ناشتے میں پراٹھے بننے ہیں، تو میں نے سوچا چلیں آج میں آٹا گوندھ لیتی ہوں، کیونکہ میں اکثر و بیشتر آٹا نہیں گوندتی ہوں، یا بہو گوندتی ہے یا پھر بیٹی گوندتی ہے، کیونکہ میں نے ظاہر ہے بیٹیوں کو بھی تو کچھ سکھانا ہے نا۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے، بیٹیوں کی تربیت پہ، تو کیونکہ میرا تجربہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، شاید آپ لوگوں کا کوئی فائدہ ہو جائے اس میں، تو ساتھ میں آٹا گوندتے ہیں اور ساتھ میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اولاد میں بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، ان کو پیار سے تو ہر ماں باپ رکھتا ہے، لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ بیٹیوں کی پرورش ہو یا بیٹوں کی پرورش ہو، ان کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ ماں کو چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ باہر کام کاج بھی کرے، ان کو کالج لے کے جائے اور ساتھ میں باقی کام بھی کرے، اور اس کے باوجود وہ بچوں کو بھی ٹائم دے۔ لیکن پھر بھی ہمارے دور سے تو آج کے باپ بہت اچھے ہیں، بچوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں، وائف کو ٹائم بھی دیتے ہیں، باقی بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دور میں اور ہمارے دور سے پہلے والے دور میں تو مرد میرا خیال ہے بچوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، اور نہ ہی اتنا کوئی پیار کرتے تھے۔ پیار تو ظاہر ہے کرتے ہوں گے، لیکن ٹائم میرا خیال ہے اتنا نہیں دیتے تھے جتنا آج کے مرد، آج کے باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو ٹائم دیتے ہیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی بچوں کی پرورش کی، تو سب سے پہلے تو آ جاتی ہیں اس میں بیٹیاں۔ بیٹیوں کی پرورش دیکھیں بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، بیٹیوں کو ٹائم بھی دینا چاہیے، اور بیٹیوں کو ہر طرح کا کام سکھانا چاہیے، کھانا بنانا سکھانا چاہیے، آٹا گوندنا سکھانا چاہیے۔ دیکھیں آپ کی بیٹی ہو جائے 20-25 سال کی اور اس کو کچھ آتا ہو نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جیسے بچی 10-12 سال کی، اس کو برتن دھونے سکھائیں، اس کو آٹا گوندنا سکھائیں، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے آملیٹ بنانا سکھائیں، ساتھ میں چائے بنانا سکھا دیں۔ ابھی دیکھیں میری بیٹی ایک چھوٹی جو ہے وہ 8 سے 9 سال کی ہے، یقین جانے وہ میرے ساتھ کچن میں چل جائے تو وہ چائے بنائے گی میرے ساتھ کھڑی ہو کے، 2-4 اگر برتن پڑے ہوں گے تو وہ کہے گی کہ میں برتن دھو دوں۔ تو یہ بچیوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ یہ کام ان کو ضرور آنے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے اگلے گھر جانا ہے تو وہاں کام کرنا ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کہیں ہاسٹل میں رہنا پڑ جائے بچیوں کو، یا کسی دوسرے ملک میں جانا پڑ جائے کسی بھی کام سے یا کسی بھی پڑھائی کے سلسلے میں، تو کم از کم بچیوں کو اتنا تو آنا چاہیے نا کہ وہ خود سے بنا کے کچھ کھا سکیں، کوئی آملیٹ، کوئی پراٹھا، کوئی ایسی چیز۔ اور ساتھ میں بچوں کو تھوڑا بہت کپڑے پریس کرنے دیں، آہستہ آہستہ سے شروع کریں نا، جیسے کہ ان کی وردی ہوتی ہے، ان کو وردی دیں کہ بیٹا اپنی وردی خود پریس کرو، یا اپنی وردی خود آج دھو لو، میں مصروف ہوں، یا میڈ کام پہ نہیں آئی، یا کچھ بھی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے ماں بہت سے کام اپنے بچوں سے کروا سکتی ہے۔ اور کروانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو سیکھنے آئے، بچوں کو کرنا چاہیے، تاکہ کبھی بھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل ٹائم آئے، یا ماں بیمار ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو وہ کسی کے منہ کی طرف نہ دیکھیں۔ اور ساتھ جب آپ کچن میں جائیں تو ساتھ بچی کو ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں، جو بھی جس کی ایج 12 سے 14 سال ہونی چاہیے، اس کو ساتھ ضرور رکھیں، تھوڑا تھوڑا دیکھیں کہ کیسے، مطلب کہ اگر آپ ہنڈیاں چڑھائیں تو وہ دیکھے کہ ہاں ماما کیسے ہنڈیاں چڑھا رہی ہے،
اگر آپ آٹا گوندیں یا برتن دھوئیں تو تاکہ وہ دیکھے کہ ہاں ماما کیسے کام کر رہی ہے، اور ساتھ میں اس کو تھوڑا بہت کہہ دے کہ بیٹا یہ 2 گلاس دھو دو، یا یہ مجھے پکڑا دو، یہ کر دو۔ اسی سے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اسی سے بہت سی چیزیں بچوں کو آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ نوڈلز جیسے بچے آج کل شوق سے کھاتے ہیں، ان کو بیٹا خود ہی بناؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کچھ کوئی بھی بہانہ کر دے، یا کوئی بھی ماں، بہانہ کیا، ماؤں کے تو کام ختم ہی نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی، یہ تو ہو گئی ہیں گھر کے ماحول میں رہ کے گھر کی باتیں کہ بچوں کو یہ ضرور آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی بچیوں کو ٹائم دے۔ اور یہ بچی یا بیٹی یا بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، اگر بیٹا بھی ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے ٹائم دیں، اس کو بھی بتائیں کہ باہر کا ماحول ایسا ہے اور گھر کا ماحول۔ آج کل تو یقین جانیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو سکھانا چاہیے، میں کہتی ہوں بیٹوں کی بھی آج کے دور میں تو ان کی عزتوں کو بھی اللہ معاف کرے، بس جو حالات چل رہے ہیں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے، بیٹوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بیٹا اس طریقے سے باہر نہ جاؤ، اس طرح دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اتنا ٹائم نہ ضائع کرو، یا گھر کے ماحول میں اس طرح رہو بہنوں کے ساتھ، یا مدرسے اسکول جہاں بھی آپ جاؤ تو اس طرح سے رہو۔ میرا خیال ہے آج کے دور میں تو بیٹے اور بیٹی کی پرورش بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے پہلے ہوتا تھا ماحول ایک جیسا، گاؤں میں رہنا یا شہر میں رہنا، اکٹھے رہنا، کچھ پھوپھیوں سے سیکھنا، کچھ چچیوں سے سیکھنا، کچھ خالاؤں سے سیکھنا، اس طرح سے جوائنٹ فیملی میں رہ کے بچیاں بچے بہت کچھ سیکھ جاتے تھے۔ لیکن اب وہ دور نہیں رہا، اب وہ حالات نہیں رہے کہ انسان، آج تو بچے بری عادتیں یہ سیکھتے ہیں اس طرح دوسروں سے، اچھی عادتیں نہیں سیکھتے۔ اچھی عادتیں جو بھی ہیں وہ ماں باپ کو خود سکھانی پڑتی ہیں۔ خاص طور پہ میں ماؤں کو یہ کہوں گی کہ ماؤں کو ٹائم دینا چاہیے، ماؤں کو یہ باتیں بچوں کو سمجھانی چاہیے۔ اور ساتھ میں جی میرا آٹا میں نے گوندھ لیا تھا، اب تھوڑے سے برتن تھے جو ناشتے سے پہلے کے مطلب کھانا بناتے ہوئے جمع ہوتے ہیں، میں نے سوچا ساتھ ساتھ وہ بھی سمیٹ دوں۔ اور یہ جو جس پہ روٹی بناتے ہیں توا وغیرہ وغیرہ، یہ میری کوشش ہوتی ہے اس موسم میں، جو یہ آج کل بارشوں کا موسم چل رہا ہے، اس موسم میں کیڑے مکوڑے آپ کو پتہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ ڈیلی کے روٹین پہ اگر دھل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ آپ کو بتاؤں میں کہ میں جو ہوں وہ چکلے بیلن پہ روٹی نہیں بناتی، میں ہاتھ سے روٹی بناتی ہوں، تو مجھے چکلے بیلن کی تو ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ توے کی ضرورت زیادہ سے زیادہ پڑتی ہے، اور یہی زیادہ مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کر میں اس کو لازمی دھوؤں روٹی بنانے سے پہلے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی بچوں کی تربیت پہ، اور دوسری بات بچیوں کو باہر جانے کے جو حقوق ہیں، باہر جانے کی جو چیزیں ہیں وہ ضرور سکھائیں کہ بیٹا اسکارف کے بغیر نہیں جانا، اور نقاب کے بغیر نہیں جانا، یا ماسک کے بغیر نہیں جانا، اور دوسرا کھلے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے جانا ہے، خاص طور پہ شلوار قمیض پہن کے جانا ہے، کیونکہ ہم جس طرح کے اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں یہ ہماری ریکوائرمنٹ بھی ہے جو ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ دیکھو میری بہنوں، میں یہ کوئی آپ سے ویسے بات نہیں کر رہی، یہ میرا تجربہ ہے۔ میں ماشاءاللہ سے اپنی ایک بیٹی اور بیٹے کی شادی کر چکی ہوں، اور ماشاءاللہ سے میں نے اپنی بیٹی کو گریجویٹ بھی کروایا اور اسلامی تعلیم بھی دلوائی، 7 سال کا میں نے اس کو کورس کروایا عالمہ کا، اور ساتھ میں گھر میں نے اس کو اچھی تربیت بھی کی، قرآن پاک بھی ماشاءاللہ سے گھر پہ پڑھی وہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں بچیوں کو آنی چاہیے۔ آج مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری بیٹی اگلے گھر میں گزارا نہیں کر سکے گی، یا کام کاج نہیں کر سکے گی، یا پڑھائی نہیں کرے گی، یا نمازیں نہیں پڑھے گی، کسی قسم کی مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میری بیٹی کا جو ہے وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ لانبا آ جائے گا، وہ لانبے والی تو گل ہی کوئی نہیں نہ ہے۔ الحمدللہ جی، جب مائیں بچوں کو ٹائم دیتی ہیں نا، بچوں کو ٹائم دیتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچی اس طریقے سے ہو کہ وہ اس کی پرورش اچھی نہ ہوئی ہو، یا وہ ساس سسر کے آگے بولے، یا وہ مطلب کہ ظاہر ہے سسرال میں جا کے پھر سارے حالات سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات اور کہوں گی، آپ کی بچی جب بھی اسکول جوائن کرے یا کالج جوائن کرے، مطلب جب اس کی ایج بالغ ہو جائے، وہ جب اس کی ایج ہو جائے 12 سے 14 سال، یا مطلب کہ اتنی ایج میں ہو جائے، تو ان بچیوں کو بٹھا کے ان سے ایک وعدہ ضرور لے لیں کہ دیکھیں ماں باپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم آپ کو خاندان سے لڑ کے یا خاندان کے لوگوں کو برداشت کر کے آپ کو اسکول کالج بھیج رہے ہیں، تو آپ نے بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا ہے، اور ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔
किसी भी किस्म का, वही बात है ना, कोई लांबा, कोई टेंशन माँ बाप को आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बेटी ऐसी होगी कि जो अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद नहीं करेगी या माँ बाप को शर्मिंदा करेगी। ऐसी ही मेरा ख्याल है कोई नहीं होता। अगर बच्चियों के साथ अच्छे तरीके से बात की जाए और बच्चियों को टाइम दिया जाए, बस मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ, अपने बच्चों के साथ हर जो बात है, हर जो मुश्किल टाइम है या हर जो मेरे साथ तजर्बे हुए हैं सारे मैं शेयर करूं, ताकि मेरी बच्चियां स्ट्रॉन्ग बने, ताकि मेरी बच्चियों को कोई ऐसा मामला ना हो जो जिसमें वो कंप्रोमाइज़ ना कर सकें या जिसको वो संभाल ना सकें। तो मेरी तो यही कोशिश रही है और मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि अपने बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और एक तीसरी बात ये कि हमेशा अपनी बच्चियों को बचपन से ही, जैसे ही वो कुरान पाक पढ़ती हैं या सुपारा पढ़ने जाती हैं या सुपारा आप घर पे पढ़ाती हैं, जो भी है उसी टाइम से बच्चियों की रूटीन बनाएं कि जो बच्चियां हैं वो नमाज की पाबंद हो जाएं, कुरान पाक की पाबंद हो जाए। क्योंकि जो भी काम है वो बचपन से अगर जो बच्चियां शुरू कर लें ना, या जो बच्चे शुरू कर लें, तो वो मेरा नहीं ख्याल, वो मेरी नानी अम्मा कहती हैं वो कभी मार नहीं खाते ਜਿਹੜੇ बचपन तो नमाज से कुरान पढ़ते हों। तो ये जुमला मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। नानी अम्मा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। चलें जी, साथ साथ खाने की तरफ आते हैं। ये जी वो जो मैं घी डाल रही थी ना, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। तो मैंने जो है चनों में 1 चम्मच, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, मैंने घी का डाल दिया है और भुनाई करने के लिए रख दिया है। और साथ में मैंने इसमें से 2 से ढाई चम्मच जो हैं वो चने निकाल कर उनको सिल बट्टे पे, ये देखें मैं तो इसी तरह से इनको मैश कर लूँगी। साथ ही मैश करके अच्छे से फिर मैं इनको जैसे ही भुनाई वाला जो लिक्विड है उसमें ही डाल दूँगी। और साथ साथ चने भी भुनाई होती रहेगी और साथ में ये भी है तो ये चने ही ना, लेकिन वही ना मैंने मैश इसलिए किया कि थोड़ा गाढ़ा सा इनका शोरबा बन जाए। जैसे बाहर से मंगवाते हैं हम, मज़े के लगते हैं बच्चों को। देखें हर फैमिली बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकती। माशाल्लाह से मेरे घर में 5 से 6 अफराद हैं। अगर मैं सुबह का नाश्ता मंगवाऊँ ना तो 700-800 रुपये लग जाते हैं। तो इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अब ये मैंने 250 रुपये में आधा किलो चने मंगवाए थे, जो मैं 2 से 3 टाइम मेरे आराम से चल जाएंगे। जैसे कि सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खा लेंगे, दोपहर में हम चावलों के साथ खा लेंगे इनको, और फिर शाम के लिए भी बच जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने शाम को रोटी खानी हो, चावल खाने हो, तो वो आराम से बच जाते हैं। जैसे मेरी बड़ी बेटी डाइटिंग करती थी, तो वो इसमें से चने 1 कप उसने निकाल लेना और साथ में सलाद वगैरह डाल के तो फिर उसने वो रात को खाने। तो ये काम हम इसमें कर सकते हैं। साथ ही ये देखें जी भुनाई हुई है जब, साथ ही मैंने हल्का सा 1 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर हल्के से भुनाई किया। उसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 लीटर जो है वो पानी डाल दिया। जैसे ही ये 2 से 4 मिनट पकेगा तो बॉयल होगा तो गाढ़ा हो जाएगा शोरबा और सालन तैयार है। ये जी दोपहर की वीडियो है। दोपहर को मेरी बहू ने बनाए थे चावल, तो वो वीडियो मैंने बना ली थी ताकि मैं चनों के साथ वीडियो लगा सकूं। तो ये जी चावल बन रहे हैं। चावल जो हैं मैं वैसे तो कोशिश होती है कि इकट्ठे लूँ, लेकिन जब से ही मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ तो मुझे ये चाहिए होता है कि मुझे पैसों का अंदाज़ा हो जाए कि कितने पैसे में 3 टाइम का खाना बनाए या 2 टाइम का खाना बनाए। जो हमारे जैसे थोड़े मिडिल क्लास लोग हैं या थोड़े कम पैसों में जो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आइडियाज़ दे सकूँ। ये जी मैंने मंगवाए थे चावल, मतलब कि मेरे 250 रुपये के चावल थे, 250 रुपये के चने थे, ठीक है। अब आपको पता है बाकी प्याज वगैरह तो घर पे होते ही हैं, चलो उनका भी अगर आप 50 लगाएं तो चलो 50 रुपये में मसाला बन गया। उसके बाद 120 रुपये की दही आ गई। तकरीबन ये 600 रुपये में मैंने जो है 3 टाइम का खाना तैयार कर लिया। और माशाल्लाह से आपने देख रहे हैं कि सुबह बच्चों ने पराठों के साथ सालन खाना है, फिर दोपहर में हमने ये चावलों के साथ खाना है, फिर रात में भी जिसने कोई डाइटिंग करनी है तो सलाद के साथ ले लेगा या वैसे चपाती के साथ ले ले, जिस तरह से भी खाएं बच्चे। तो ये 600-700 रुपये में अगर आप 6 लोगों के लिए खाना बनाएं 3 टाइम, घर पे बनाएं ना,
تو پھر آسانی ہے۔ یہ بازار سے جب لے کے کھاتے ہیں وہ ایک تو مہنگائی بہت ہے، دوسرا بہت ہی زیادہ پیسوں میں چیزیں آتی ہیں اور ہیلدی بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیسے کیسے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کس طریقہ سے بنتے ہیں۔ چلیں وہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اور یہ دیکھیں یہ چاول تیار ہو رہے ہیں، اس میں 4 گلاس میں نے بولا تھا بہو کو پانی ڈالنا ہے تو وہ گلاس سے ہی پانی ڈال دیا، تو یہ چاول بن رہے ہیں۔ اور ہمارا ٹاپک آج تھا بچوں کی تربیت پہ، تو اسی پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ اور بیٹیوں کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بیٹوں کو بھی ٹائم دیں، بیٹوں کو بھی ہر طرح کے معاملات، ہر طرح کی چیزیں سکھائیں، ان کو بھی بٹھائیں، ان کے ساتھ بھی بات کریں کہ بیٹا باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ یقین جانے گاؤں میں تو اتنے حالات خراب تھے جب ہم گاؤں میں رہتے تھے کہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ باہر نکلے بچہ چوک میں جائے، کیونکہ چوک میں اتنے بدماش لوگ، بچے وہاں پہ عجیب و قسم کے لوگ، تو میں اپنے بیٹے کو باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب میرے بیٹے کو ایسی عادت پڑی ہے کہ وہ باہر ہی نہیں نکلتا، شام کے وقت جب بھی آ جاتا ہے باہر سے۔ چلیں جی، باتیں تو بہت ساری ہیں، یہ دیکھیں کھانا تیار ہو گیا ہے، اور کھانے میں یہ چنے اور چاول، اور ساتھ میں بیٹی نے پیاز بنا لیے تھے، ساتھ میں دہی بھی آ گئی تھی، تو کھانا بالکل ریڈی ہو گیا تھا۔ ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی ریسیپی دیکھیں اور بنائیں، کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی بن جاتی ہیں اور ساتھ میں پیسے کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ ماں کو دیکھیں، ماں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا ہیلدی کھلائے، ہیلدی پکا کے دے، تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے ہیلدی کھائیں اور میں ہیلدی پکا کے دوں۔ چلیں جی، بچوں کی پرورش یہ موضوع بہت بڑا ہے، اس پہ تو جتنی بھی بات کی جائے نا اتنی کم ہے۔ انشاءاللہ سے میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی بیٹے کی پرورش پہ، تو پھر میں آپ سے بیٹے کی پرورش کے بارے میں شیئر کروں گی ساری باتیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔